وہ پہلا موقع تھا جب سالار نے ایک عجیب سا خوف محسوس کیا تھا۔ ہر چیز کو اتفاقی سمجھتے ہوئے وہ پہلی بار ان سب واقعات کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ بڑے آرام سے جڑتے جا رہے تھے۔ وہ وہمی نہیں تھا، نہ ہی سازشی نظریوں پر یقین رکھتا تھا، لیکن جو کچھ اس ایک دن میں ہوا تھا وہ اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ پیٹر سباکا کا ایک حادثے میں زخمی ہونا بھی اب اسے ایک اتفاق نہیں لگ رہا تھا۔ کوئی تھا جو پیٹر سباکا کو نقصان پہنچانے کے بعد اب اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسے بے بس کر رہا تھا۔ پہلا خیال جو اسے وہاں کھڑے کھڑے آیا تھا وہ امامہ اور اپنے بچوں کے تحفظ کا تھا۔ ایک فون بوتھ سے اس نے ایک بار پھر کانگو میں اپنے گھر کے نمبر اور امامہ کے نمبر ملانے کی کوشش کی تھی۔ نتیجہ وہی آیا تھا۔ اس کا ذہن اب معاف ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے فون پر ای میلز، سوشل میسیجنگ کے ذریعے بھی امامہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی ای میل، کسی میسیج کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ سالار نے باری باری پاگلوں کی طرح اپنے آفس کے ہر شخص کو کال کرنی شروع کر دی تھی جو اس کے اسٹاف میں شامل تھا اور جن کے نمبرز اس وقت اس کے پاس تھے۔ کوئی ایک نمبر ایسا نہیں تھا جس پر رابطہ ہو پاتا۔ اس نے بالآخر پاکستان میں سکندر عثمان کو فون کیا تھا، اور جب اسے فون پر ان کی آواز سنائی دی تھی تو کچھ دیر کے لیے تو اسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ وہ بالآخر کسی سے بات کرنے میں کامیاب ہو پا رہا تھا۔ سکندر عثمان کو بھی اس کی آواز سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ پریشان تھا۔ سالار نے کوئی تفصیلات بتائے بغیر مختصراً انہیں بتایا کہ وہ اپنی سفری دستاویز گنوا بیٹھا ہے، اور اس وجہ سے وہ فوری طور پر اگلی فلائٹ پکڑ کر واپس نہیں جا سکتا تھا، اور وہ امامہ سے بھی رابطہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے سکندر سے کہا کہ وہ پاکستان سے امامہ کو کال کریں، اور اگر اس سے رابطہ نہ ہو سکے تو پھر آفس سے اپنے جاننے والے کے ذریعے کنشاسا میں پاکستان ایمبیسی کے ذریعے اسے تلاش کریں، اور فوری طور پر اس سے کہیں کہ وہ لاکر میں پڑے سارے ڈاکیومنٹ سمیت ایمبیسی چلی جائے۔ سکندر عثمان بری طرح کھٹکے تھے۔ ایسا کیا ہوا ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے؟ سالار، سب ٹھیک تو ہے نا؟ پاپا، اس وقت آپ صرف وہ کریں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں ڈیٹیلز آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ وہ جھنجلا گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک آپ کو خود کال کر کے پوچھتا ہوں۔ آپ میرے فون پر کال مت کریں، نہ ہی میرے نمبر پر میرے لیے کوئی میسج چھوڑیں۔ اس نے باپ کو مزید تاکید کی تھی۔ سالار، تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ سکندر عثمان کا ان ہدایات کے بعد خوف زدہ ہونا لازمی تھا۔ سالار نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ باپ کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کے اپنے حواس ان سے زیادہ خراب ہو رہے تھے۔ فون بوتھ سے کچھ فاصلے پر پڑی ایک بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے بے اختیار خود کو ملامت کی تھی۔ اسے اپنی فیملی کو کانگو میں چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، اور ان حالات میں میٹنگ جاتی بھاڑ میں، وہ اسے آگے پیچھے کروا دیتا۔ کیا ضرورت تھی اتنی مستعدی دکھانے کی؟ اب رات ہو رہی تھی، اور صبح سے لے کر اس وقت تک اس کے فون پر کوئی کال، کوئی ٹیکسٹ میسج نہیں آیا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا تب تک جب تک اس کے فون کو مانیٹر نہ کیا جا رہا ہو، یہ اس کے سگنلز کو کنٹرول نہ کیا جا رہا ہوتا۔ فون سگنلز کو بہترین حالت میں دکھا رہا تھا، مگر سالار کو یقین تھا اس کا فون اور فون کے ذریعے ہوئے اس کے رابطوں کو کنٹرول کیا جا رہا تھا، اور کس لیے، یہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اگر اسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے تو ان سب ہتھ کنڈوں کے بغیر نقصان پہنچاتے، جیسے پیٹرز پر وار کیا تھا، اور انہیں اگر اسے بینک سے نکالنا تھا تو وہ یہ کام تو خود ہی کر رہا تھا۔ پھر یہ سب کیوں کیا جا رہا تھا؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں جیسے کوئی سنسناہٹ ہوئی تھی۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ لوگ اسے یہ احساس ہی دلانا چاہتے تھے کہ اسے مانیٹر کیا جا رہا تھا، اسے نقصان پہنچایا جا سکتا تھا، اور کس کس قسم کا اسے یہ بھی بتایا جا رہا تھا۔ اور یہ سب ورلڈ بینک نہیں کر سکتا تھا، صرف ورلڈ بینک نہیں، اسے CIA چیک کر رہی تھی۔ پتہ نہیں جو پسینے چھوٹے تھے وہ جسم کے ٹھنڈا ہونے پر چھوٹے تھے یا گرم ہونے پر، لیکن سالار کچھ دیر کے لیے پانی میں نہا گیا تھا۔ اس کا دماغ اس وقت بالکل خالی ہو گیا تھا۔ یہ کبھی اس کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ کبھی بھی کسی ایسے معاملے میں انوالو ہو سکتا تھا کہ CIA اس کے پیچھے پڑ جاتی، اور اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پروجیکٹ ورلڈ بینک کی خواہش نہیں تھی، امریکہ کی خواہش تھی، اور وہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ وہ 1.5 گھنٹہ وہیں بت کی طرح بیٹھا رہا تھا۔ اسے 3 دن کے لیے واشنگٹن میں رہنا تھا، اور تیسرے دن واپس چلے جانا تھا، لیکن اب اپنی
ٹریول ڈاکیومنٹس گم ہو جانے کے بعد اسے یقین تھا وہ فوری طور پر واپس نہیں جا سکتا تھا، کم از کم تب تک جب تک وہ ان مطالبات پر کچھ لچک نہ دکھاتا جو وہ لوگ اس سے کر رہے تھے۔ 1.5 گھنٹے کے بعد سکندر عثمان کو اس نے دوبارہ فون کیا تھا اور انہوں نے اسے بتایا کہ امامہ اور اس کے بچے گھر پر نہیں ہیں، گھر لاکڈ ہے اور وہاں کوئی ملازم یا گارڈز بھی نہیں ہیں جو ان کے بارے میں کوئی اطلاع دیتا۔ ایمبیسی کے افسران نے کانگو کی وزارت داخلہ کے ساتھ اس سلسلے میں رابطہ کیا تھا، مگر اس کی فیملی کے بارے میں جو بھی پتہ چلتا وہ فوراً پتہ چل نہیں سکتا تھا، کچھ وقت تو لگتا۔ جو کچھ وہ فون پر سن رہا تھا اس کے جسم میں کپ کپاہٹ دوڑانے کے لیے کافی تھا۔ امامہ اور اس کے بچے کہیں نہ جا سکتے تھے، اس سے پوچھے اور اسے اطلاع دیے بغیر۔ گارڈز بینک کے فراہم کیے ہوئے تھے، یہ کیسے ممکن تھا کہ گھر لاکڈ ہونے پر بھی وہ وہاں سے چلے گئے؟ میں کوشش کر رہا ہوں فوری طور پر ایمبیسی میرے ویزے کا انتظام کرے اور میں وہاں جا کر خود اس سارے معاملے کو دیکھوں گا۔ سکندر عثمان اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ تم بھی کوشش کرو کہ فوری طور پر وہاں پہنچو، امریکن ایمبیسی کو ان کی گمشدگی کی اطلاع دو۔ تم تو امریکن نیشنل ہو، تمہارے بچے بھی، وہ ہماری ایمبیسی سے زیادہ مستعدی سے انہیں تلاش کر لیں گے۔ سکندر عثمان نے اسے ایک راستہ دکھایا تھا اور بالکل ٹھیک دکھایا تھا، لیکن وہ باپ کو اس وقت یہ نہیں کہہ پایا تھا کہ وہ اس وقت امریکن گورنمنٹ کے ساتھ ہی الجھ پڑا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سالار، تم پریشان مت ہو۔ کانگو میں ابھی اتنا بھی اندھیرا نہیں مچا کہ تمہاری فیملی اس طرح غائب ہو جائے۔ سکندر عثمان اگر کانگو میں رہ چکے ہوتے تو شاید کبھی یہ جملہ نہ کہتے۔ وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بیٹا جو امریکن نیشنل اور ورلڈ بینک سے منسلک تھا، اس کے یا اس کی فیملی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ جواب میں کہنے کے لیے سالار کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی۔ آج وہ محاورتاً نہیں حقیقتاً گونگا تھا، اور جب کچھ بول نہیں پا رہا تھا تو اس کا دل چاہ رہا تھا وہ گلا پھاڑ پھاڑ بے ہنگم انداز میں چلائے۔ سکندر عثمان سے مزید کچھ کہے بغیر وہ فون رکھ کر فون بوتھ سے آ گیا تھا۔ اس فون بوتھ سے واپس ہوٹل میں جانے میں اسے صرف 5 منٹ لگتے تھے، لیکن اس وقت وہ 5 منٹ سالار کو 5000 سال لگ رہے تھے۔ وہ ملک اور وہ شہر اس کے دوستوں اور رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک فون کال کرتا اور وہاں مجمع لگ جاتا، لیکن کوئی مجموعہ، کوئی اس کا مسئلہ اس کی آزمائش ختم نہیں کر سکتا تھا، اور آزمائش تھی کہ بلا کی طرح اس کے سر پر آئی تھی، اس سے بھی بڑھ کر اس کی فیملی کے سر پر۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ وہ بے اختیار چیخیں مارتا رہا تھا۔ اس ہوٹل کے 7ویں فلور کے ایک ڈبل گلیزڈ شیشوں والے ساؤنڈ پروف کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک کیے وہ اس کے ساتھ چپکا پاگلوں کی طرح چلاتا رہا تھا، بالکل اسی طرح جب کئی سال پہلے مارگلا کی پہاڑیوں پر ایک تاریک رات میں ایک درخت سے بندہ چلاتا رہا تھا۔ بے بسی کی وہی انتہا اس نے آج بھی محسوس کی تھی، اور اس سے زیادہ شدت سے محسوس کی تھی۔ تب جو بھی گزر رہا تھا اس کے اپنے اوپر گزر رہا تھا، جو بھی ہونا تھا صرف اسے ہونا تھا۔ آج جو بھی گزر رہا تھا وہ اس کی بیوی اور کمسن بچوں پر گزر رہا تھا، اور ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کا تصور بھی سالار سکندر کو جیسے سلیب پر لٹکا رہا تھا۔ اگر کوئی غلطی تھی تو اس کی تھی، اس کی فیملی کا کیا قصور تھا؟ وہ اسے مار دیتے پیٹر سباکا کی طرح۔ اسے یہ بھی قبول تھا کہ وہ اباکا کی طرح اس بستر پر اسی حالت میں پڑا ہوتا، لیکن امامہ، جبرائیل اور عنایہ اور وہ اس کا بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، ان کا کیا قصور تھا؟ وہ لوگ جو اس کے اعصاب کو شل کرنا چاہتے تھے وہ اس میں کامیاب ہو رہے تھے۔ وہ اگر اسے گھٹنوں کے بل گرانا چاہتے تھے تو وہ گر گیا تھا، وہ اسے اوندھے منہ دیکھنا چاہتے تھے تو وہ اوندھے منہ پڑا تھا۔ وہ رات سالار پر بہت بھاری تھی۔ پتہ نہیں وہ کتنی بار ہوٹل سے نکل کر فون بوتھ پر گیا تھا، سکندر عثمان کو فون کر کے وہ امامہ اور اپنے بچوں کے بارے میں کسی اطلاع کا پوچھتا اور پھر اسی طرح واپس آ جاتا۔ وہ ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو پایا تھا۔ امامہ، جبرائیل اور عنایہ کے چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتے رہے تھے۔ اگلی صبح وہ آفس کے اوقات کے شروع ہونے سے بہت دیر پہلے ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا تھا۔ الیگزینڈر رافیل نے اپنے کمرے میں آتے ہوئے سالار سکندر کو بڑے اطمینان سے دیکھا تھا۔ یہ وہ سالار نہیں تھا جو کل یہاں آیا تھا۔ ایک دن اور ایک رات نے اسے جیسے پہاڑ سے مٹی کر دیا تھا۔ مجھے پریزیڈنٹ سے ملنا ہے، اس نے آتے ہی جو جملہ کہا تھا، رافیل اس سے
اس جملے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ کہے گا کہ وہ ان کی تمام شرائط ماننے کے لیے تیار تھا، لیکن وہ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ پریزیڈنٹ سے ملاقات؟ بہت مشکل ہے یہ تو، کم از کم اس مہینے میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اس ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آئی تمہیں؟ اگر تمہیں وہ سب کچھ دہرانا ہے جو تم کل یہاں کہہ کر گئے تھے تو وہ میں پریزیڈنٹ تک پہنچا چکا ہوں۔ رافیل آج اس ٹون میں بات کر رہا تھا جس ٹون میں وہ کل بورڈ روم میں بیٹھا بات کرتا رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے سالار کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر رونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس وقت اسے لگ رہا تھا وہ کسی بھی لمحے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے گا، اور آخری چیز جو وہ کرنا چاہتا تھا یہی ایک کام تھا۔ کنشاسا میں کل سے میری فیملی غائب ہے، میری بیوی، میرا بیٹا اور میری بیٹی۔ اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے اس نے رافیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنا شروع کیا، اوہ بہت افسوس ہوا، تمہیں فوری طور پر وہاں واپس جانا چاہیے کانگو، تاکہ پولیس کی مدد سے اپنی فیملی کو برآمد کروا سکو۔ جو حالات کانگو میں ہیں ان میں کوئی گمشدہ شخص بہت کم ہی صحیح سلامت ملتا ہے، لیکن پھر بھی۔ رافیل یوں بات کر رہا تھا جیسے اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس کے لہجے، چہرے، آنکھوں میں کہیں سالار کے انکشاف پر افسوس یا ہمدردی نہیں تھی۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرا پاسپورٹ اور سارے ڈاکیومنٹس گم ہو چکے ہیں، ہوٹل کے کمرے سے سب کچھ غائب ہوا ہے، اور اب میں کل واپس کنشاسا نہیں جا سکتا۔ مجھے ہیڈ کوارٹر کی مدد چاہیے اپنے پاسپورٹ اور دوسری دستاویز کے لیے، اور مجھے ورلڈ بینک سے فوری طور پر ڈاکیومنٹس چاہیے تاکہ میں اپنا پاسپورٹ لے سکوں۔ رافیل نے اس کی بات خاموشی سے سننے کے بعد اسے بڑے ہی ٹھنڈے انداز میں سرد مہری سے کہا، ان حالات میں ورلڈ بینک تمہیں نئے پاسپورٹ کے لیے کوئی بھی لیٹر جاری نہیں کر سکے گا، کیونکہ تم آج ریزائن کر رہے ہو۔ میرا خیال ہے تمہیں معمول کے طریقہ کار کے مطابق پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہیے اور پھر کانگو جانا چاہیے ایک وزٹر کے طور پر۔ اگر تم ورلڈ بینک کے امپلائی ہوتے تو ہم تمہاری فیملی کے لیے کسی بھی حد تک جاتے، لیکن اب وہ اور ان کا تحفظ ہماری آرگنائزیشن کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تمہارے لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ تم کنشاسا میں امریکن ایمبیسی سے رابطہ کرو اور اپنی فیملی کے لیے مدد مانگو، یا پھر پاکستانی ایمبیسی سے۔ تم اوریجنلی پاکستان سے ہی ہو نا؟ رافیل نے اپنی گفتگو کے اختتام پر بڑے بھول پن سے اس سے یوں پوچھا جیسے اسے یہ اچانک یاد آیا ہو کہ وہ دوہری شہریت رکھتا تھا۔ سالار اس کے اس تضحیک آمیز جملے کو شہد کے گھونٹ کی طرح پی گیا۔ ورلڈ بینک کے امپلائی کو بلو پاسپورٹ ایشو ہوتا تھا، اور اس پاسپورٹ کے حصول کے لیے اسے ایک بار پھر سے ہیڈ کوارٹر سے اس کے لیے لیٹر چاہیے تھا، یا پھر ورلڈ بینک اس کی جگہ پر خود اس پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر کے اسے پاسپورٹ دلواتا۔ لیکن اب رافیل کے دو ٹوک انکار نے سالار کے ذہنی ہیجان میں اضافہ کر دیا تھا۔ زندگی میں کبھی کسی مغربی ادارے سے اسے اتنی شدید نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اس دن ورلڈ بینک ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھے ہوئے ہوئی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے بہترین سال اور بہترین صلاحیتیں مغرب کو دیتا آیا تھا، اقوام متحدہ کے باقی ادارے اور اب ورلڈ بینک۔ وہ اس ہیڈ کوارٹر میں کل تک ایک خاص سٹیٹس کے ساتھ آتا رہا تھا، اور آج وہ اس سے اس طرح کا برتاؤ کر رہے تھے جیسے وہ ایک بھکاری تھا، ایک ناکارہ بیکار آدمی جس کے پاس اب ورلڈ بینک کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ انہیں اس کی اتنی ہی دیانت داری، اخلاص اور ضمیر چاہیے تھا جو صرف ان کے ادارے اور تہذیب کی ترقی کے لیے ضروری تھا۔ انسانیت، مادہ پرستی کے اس جنگل کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے جسے مغرب ترقی کہتا تھا، اور اسی ترقی کے حصول کی خواہش میں وہ بھی ساری عمر سرگردہ رہا تھا۔ بعض لمحے انسانوں کی زندگی میں تبدیلی کے لمحے ہوتے ہیں، بڑی بڑی تبدیلیوں کے۔ صرف ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کو بہت ساری زنجیروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ 37 سالہ زندگی میں آج دوسری بار سالار کی زندگی میں وہ لمحہ آیا تھا۔ پہلی بار مارگلا کی پہاڑی پر موت کے خوف کی گرفت میں وہ اس طرز زندگی سے تائب ہو گیا تھا جو وہ گزارتا آیا تھا، اور آج دوسری بار وہ امامہ اور اپنے بچوں کی موت کے خوف اور ورلڈ بینک میں اپنے سینئرز کے ہاتھوں ملنے والی ہتک اور تذلیل کے بعد وہ فیصلہ کر بیٹھا تھا جو وہ اب تک کرتے ہوئے جھجکتا اور کتراتا رہا تھا۔ بعض خوف سارے خوف کھا جاتے ہیں۔ سالار سکندر کے ساتھ بھی اس دن یہی ہوا تھا۔ وہاں بیٹھے اس نے اس دن یہ طے کیا تھا کہ وہ اگلے 10 سال میں ورلڈ بینک سے بڑا ادارہ بنائے گا۔ وہ دنیا کے اس مالیاتی نظام کو الٹ کر رکھ دے گا
جس پر مغرب قابض تھا۔ وہ ساری عمر مغربی اداروں میں مغربی تعلیم حاصل کرتا رہا تھا۔ وہ مغرب کا مداح تھا، لیکن وہ مغرب کا متی نہیں سن سکتا تھا۔ ذلت بہت کم لوگوں کو متی بناتی ہے۔ تذلیل لوگوں کو منتقم المزاجی سکھاتی ہے، بدلہ لینے پر مجبور کرتی ہے۔ سالار سکندر نے اپنی پروفیشنل زندگی میں پہلی بار ایسی تذلیل چکھی تھی۔ ہتک، ذلت، تذلیل، جتنے بھی لفظ اس احساس کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، اس کو محسوس ہوئے تھے۔ مغرب کی مشنری کا ایک بہترین اور کارآمد پرزہ بن کر بھی وہ صرف ایک پرزہ ہی بن سکا تھا، جس کی مدت میعاد اور ضرورت ختم ہونے پر اسے ناکارہ سمجھ کر پھینک دیا جاتا۔ وہ ساری عمر یہ سمجھتا رہا تھا۔ وہ اپنی قابلیت، اپنی مہارت، اپنے کام سے جزولہ نفق بن چکا تھا۔ وہ خود کو اہم نہیں، اہم ترین سمجھتا رہا تھا۔ اس کا یہ یقین خوش فہمی نکلی تھی۔ تم مزید کسی ایشو کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ الیگزینڈر رافیل نے بظاہر بے نیازی جتاتے ہوئے اس سے کہا۔ نہیں، وہ مزید کچھ بھی کہے بغیر اٹھ گیا تھا۔ رافیل بھونچکا رہ گیا تھا۔ وہ اسے اپنی بیوی، بچوں کی زندگی کے لیے گڑ گڑاتا دیکھنا چاہتا تھا، اپنے پاسپورٹ کو ایشو کرانے کے لیے ورلڈ بینک کی اپروول اور تعاون کی بھیک مانگتے ہوئے، اور پھر آخرکار ان ٹرمز اور کنڈیشنز کو مانتے ہوئے استعفیٰ دینے یا کانگو میں اس پروجیکٹ کو جاری رکھنے کی جس کے لیے وہ کل یہاں بیٹھا تھا۔ لیکن سالار سکندر ان حالات میں بھی اٹھ کر چلا گیا تھا۔ رافیل کو لگا اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا تھا۔ ہیڈ کوارٹرز کی عمارت سے اس طرح نکلتے ہوئے سالار کو خود بھی یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا تھا، ورنہ وہ اتنا بے رحم اور بے حس تو نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اماموں اور بچوں کے لیے وہاں کچھ بھی کیے بغیر آ جائے۔ وہ وہاں کمپرومائز کرنے گیا تھا، اپنی بیوی اور بچوں کی زندگی بچانے کے لیے، ان کی شرائط ماننے کی نیت سے وہاں گیا تھا۔ لیکن رافیل کے الفاظ اور رویے نے جیسے سالار سکندر کا ذہن ہی الٹ کر رکھ دیا تھا۔ میں ان میں سے کسی سے بھی اپنی فیملی کی زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اگر گڑ گڑاؤں گا تو بھی ان میں سے کسی کے سامنے نہیں گڑ گڑاؤں گا۔ عزت اور ذلت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ نے ہمیشہ مجھے عزت دی ہے۔ ذلت جب بھی میرا مقدر بنی ہے، میرے فیصلوں پر، میرے انتخاب سے بنی ہے۔ میں آج بھی اللہ سے ہی عزت مانگوں گا۔ پھر اگر اللہ مجھے عزت نہیں، ذلت دے گا تو میں اللہ کی دی ہوئی ذلت بھی قبول کروں گا، لیکن میں دنیا میں کسی اور شخص سے ذلت نہیں لوں گا، نہ جھکوں گا، نہ کمپرومائز کروں گا، کم از کم اب اس سب کے بعد نہیں۔ وہ ریت کا ٹیلا بن کر اندر گیا تھا اور آتش فشاں بن کر باہر آیا تھا۔ وہ وہی لمحہ تھا جب اس نے امامہ اور اپنے بچوں کی زندگیاں بھی داؤ پر لگا دی تھیں۔ امامہ، جبرائیل، عنایہ، یہ نعمتیں مجھے اللہ نے دی ہیں، کسی انسان سے تو کبھی بھی نہیں ملی، تو پھر میں انسانوں سے ان کے لیے بھیک کیوں مانگوں؟ وہ ضدی تھا، لیکن اس نے زندگی میں سوچا کبھی بھی نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ امامہ اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو اپنی ضد کے سامنے قربان کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ سالار سکندر کو پھانسنے کے لیے جو پھندا تیار کیا گیا تھا وہ اس سے بچ کر نکل گیا تھا، اور جن لوگوں نے وہ پھندا تیار کیا تھا انہیں اندازہ نہیں تھا بساط کس طرح پلٹنے والی تھی۔ وہ اس کو مات دینا چاہتے تھے اور وہ انہیں شے مات دینا چاہتا تھا، اور اللہ بے شک بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ 2 دن ورلڈ بینک کے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا تھا۔ پیٹر سباکا کوما کی حالت میں مر گیا تھا۔ سالار سکندر نے وہ خبر بینک سے واپس ہوٹل آ کر ٹی وی پر سنی تھی۔ یہ اس کے لیے ایک اور دھچکا تھا، مگر یہ وہ خبر تھی جو اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ وہ پیٹر سباکا کی جو حالت دیکھ آیا تھا، اس کے بعد اس کا دوبارہ نارمل ہونا ناممکن تھا۔ لیکن وہ رات ورلڈ بینک کے لیے سیاہ ترین رات تھی۔ پیٹر سباکا مرنے سے پہلے ورلڈ بینک کی موت کا سامان کر گیا تھا۔ نیو یارک میں واقع امریکہ کے سب سے بڑے میڈیا ڈسٹرکٹ مڈ ٹاؤن مینہٹن کے کولمبس سرکل میں واقع ٹائم وارنر سینٹر کی عمارت کے سامنے کھڑے پیٹر سباکا کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے چمک رہی تھی۔ وہ کچھ دیر میں اس عمارت کے اندر واقع CNN کے اسٹوڈیوز میں امریکہ کے ممتاز ترین اخباری صحافیوں میں سے ایک اینڈرسن کوپر سے اس کے پروگرام 360 کے سلسلے میں ملاقات کرنے والا تھا۔ اینڈرسن کوپر 2 ہفتے بعد کانگو میں بارانی جنگلات کے حوالے سے
ایک پروگرام کرنے جا رہا تھا۔ اس نے انگلینڈ اور یورپ کے اخبارات میں پیٹر سباکا کے انٹرویوز اور پگمیز کی بقا کے لیے چلائے جانے والی اس کی مہم کے بارے میں بنیادی معلومات لینے کے بعد اپنی ٹیم کے ایک فرد کے ذریعے اس سے رابطہ کیا تھا۔ اباکا کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اینڈرسن کوپر کی طرف سے ملنے والی اس کال نے اس کی زندگی اور موت کے حوالے سے بھی فیصلہ کر دیا تھا، مگر تاخیر بس تھوڑی سی ہوئی تھی۔ اس کی نگرانی کرنے والے لوگوں سے ایک سراسیمگی اور بدحواسی پھیلی تھی، ان لوگوں میں جنہوں نے یہ طے کرنا تھا کہ اب اچانک CNN کے منظر میں آ جانے کے بعد وہ فوری طور پر اباکا کا کیا کریں۔ تشویش اس بات پر بھی ہوئی تھی کہ اگر اباکا اور پگمیز کے حوالے سے کوپر نے پروگرام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو چوٹی کے اور کتنے ایسے صحافی تھے جو اس پروجیکٹ کے حوالے سے پروگرام کرنے کی تیاریوں میں تھے۔ اباکا جن چھوٹے موٹے نیوز چینلز اور جرنلسٹ کو بڑا اور طاقتور سمجھ کر واشنگٹن میں ان کے ساتھ گھنٹوں گزار کر آتا رہا تھا، وہ سب پہلے ہی اباکا کی نگرانی کرنے والے لوگوں کی فہرست میں شامل تھے۔ ان سے اباکا کے حوالے سے پہلے ہی بات کر لی گئی تھی اور انہیں اس پروجیکٹ اور اس ایشو کی کوریج کے حوالے سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہدایات بھی پہنچائی گئی تھی کہ امریکی مفادات کے لیے اس پروجیکٹ کے حوالے سے کوئی منفی خبر کی کوریج اور رپورٹ کس قدر نقصان دہ ہو سکتی تھی، اور ان چھوٹے چینلز اور نیوز جرنلسٹ کو تابع کرنا آسان تھا۔ CNN جیسے بڑے ادارے کو بھی امریکن مفادات کو ہر چیز پر بالاتر رکھنے کی سوچ کے تابع رکھنا مشکل نہیں تھا، مگر مشکل تھا تو ان نیوز جرنلسٹ کی عالمی مقبولیت اور پہنچ پر کنٹرول رکھنا جو CNN پر جب بھی کسی ایشو کو اتنا بھی امریکی مفادات کو بالاتر رکھنے کی پالیسی کے باوجود اٹھاتے، وہ دنیا میں کسی نہ کسی نئے تنازع کو جنم دے دیتے۔ اور یہاں بھی اباکا کو مانیٹر کرنے والے لوگوں کو اچانک درپیش آنے والا چیلنج یہی تھا۔ اگر وہ پروگرام کوپر اباکا سے پہلے پیش کرنے کا ارادہ نہ کر چکا ہوتا تو CIA کے لیے کوپر کو اسی آفیشینسی صحافت سے روکنے کا واحد حل یہ تھا کہ اباکا کو اس تک کسی بھی قیمت پر نہ پہنچنے دیا جاتا۔ لیکن یہاں کوپر اباکا سے اس اسٹیج پر رابطہ کر رہا تھا جب وہ اور اس کی ٹیم پہلے ہی اس ایشو پر بہت زیادہ کام کرنے کے بعد کانگو روانگی کی تیاریوں میں تھی، اور اب اس صورتحال میں کیا جاتا۔ یہ تھا وہ چیلنج جس نے فوری طور پر اباکا اور کوپر کی ملاقات کے حوالے سے CIA کو پریشان کیا تھا، اور اس پریشانی میں اضافہ تب ہو گیا تھا جب اباکا اس کال کے ملنے کے فوراً بعد ہی واشنگٹن سے نیو یارک کے لیے چل پڑا تھا، اور جب تک ان کا اگلا لائحہ عمل فائنل ہو سکا اباکا ٹائم وارنر سینٹر پہنچ چکا تھا۔ اینڈرسن کوپر کے ساتھ 2 گھنٹے کی ایک گرما گرم نشست کے بعد وہ جب CNN اسٹوڈیوز سے باہر نکلا تھا تو اباکا کا جوش پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ کوپر اس پروجیکٹ کے حوالے سے جن مزید لوگوں سے بات چیت کرنے والا تھا ان میں سالار سکندر کا نام سر فہرست تھا۔ CIA کو اس کا اندازہ تھا۔ یہ وہ دن تھا جب سالار سکندر سفر کرتے ہوئے رات کو واشنگٹن پہنچ رہا تھا، اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ بدقسمتی اس سے پہلے ہی اس کے انتظار میں وہاں بیٹھی تھی۔ اباکا نے اس عمارت سے نکلنے کے بعد سینٹرل پارک کی طرف جاتے ہوئے بے حد خوشی کے عالم میں سالار کو ٹیکسٹ کیا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اب CNN تک رسائی حاصل کر چکا تھا، اور کوپر ہی کے حوالے سے اسے واشنگٹن کے CNN اسٹوڈیوز میں اسی کی ٹیم کے چند اور لوگوں سے بھی ملنے کا موقع مل گیا تھا، اور اباکا 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ ٹیکسٹ بہت لمبا تھا، اس میں اور بھی بہت کچھ تھا، اور پیٹرز کا جوش و خروش وہیں ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے اس بہت لمبے ٹیکسٹ کو کرتے کرتے ای میل کر دیا تھا۔ سالار سکندر اس وقت اپنی فلائٹ پر تھا، اور کچھ گھنٹوں کے بعد وہ جب واشنگٹن اترا تھا تب تک اس کے رابطوں کے تمام ذرائع زیر نگرانی آ چکے تھے۔ پیٹر اباکا کی وہ آخری ای میل سالار سکندر کو اس کی موت کے بعد ملی تھی، لیکن ان لوگوں کو سالار سکندر کے جہاز اترنے سے بھی کئی گھنٹے پہلے مل گئی تھی، جو پیٹر اباکا کی زندگی اور موت کے حوالے سے فیصلہ کر رہے تھے۔ بعض اوقات کسی شخص کی زندگی کسی دوسرے کی موت بن جاتی ہے، اور کسی دوسرے کی موت کسی اور کی زندگی۔ اباکا کی موت کے فیصلے نے CIA کی فوری طور پر سالار سکندر کو مار دینے کی حکمت عملی بدل دی تھی، ورنہ اس سے پہلے سالار سکندر کو بینک کے ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والے مذاکرات کے بعد اس کے انکار اور معاملہ حل نہ کرنے کی صورت میں
ایک حادثاتی موت کا سامنا کرنا تھا۔ اینڈرسن کوپر سے ایباکا کی ہونے والی اچانک ملاقات نے CIA کو یکدم پسپا کر دیا تھا۔ وہ ایباکا اور سالار دونوں کو اکٹھا نہیں مار سکتے تھے، شاید مارنے کا سوچ ہی لیتے اگر اتفاقی طور پر وہ دونوں ایک ہی وقت میں امریکہ میں موجود نہ ہوتے، اور وہ بھی 2 قریبی شہروں میں۔ وہ ایسا کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے کہ کسی تفتیش شروع ہونے کی صورت میں ایباکا اور سالار کی طبی اموات کے درمیان کوئی اور قدرتی تعلق نکال لیا جاتا۔ سالار کو فی الحال صرف خوف زدہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور CIA کو اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے غلط حکمت عملی غلط آدمی پر لاگو کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پیٹرس ایباکا کو چند گھنٹوں کے بعد بروکلن کے ایک ایسے علاقے کی ایک تنگ و تاریک گلی میں روکا گیا تھا جہاں ایک قریبی عمارت میں ایباکا کو اپنے ایک دوست سے ملنا تھا۔ CIA کا خیال تھا ایباکا ان کے لیے حلوہ تھا جسے وہ بہت آرام سے پکڑ کر لے آتے۔ ایسا نہیں ہوا تھا۔ ایباکا ان 2 افراد سے بڑی بے جگری سے لڑا تھا جنہوں نے اچانک اس کے قریبی اپنی گاڑی روک کر اسے ریوالور دکھاتے ہوئے اندر بٹھانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے ساری زندگی امریکہ کی مہذب دنیا میں مہذب طور طریقوں کے ساتھ گزاری تھی، لیکن جنگل اور جنگلی زندگی اس کی سرشت اور جبلت میں تھی۔ اپنا دفاع کرنا اسے آتا تھا۔ وہ ان تربیت یافتہ گماشتوں کے قابو میں نہیں آیا تھا۔ پستہ قامت ہونے کے باوجود وہ سخت جان اور مضبوط تھا۔ وہ پٹتا اور پیٹتا رہا تھا۔ لڑتے لڑتے ریوالور ایباکا کے ہاتھ میں آ گیا تھا، اور ایک بار ریوالور ہاتھ میں آنے پر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ان دونوں افراد پر گولیاں چلا دی تھی۔ گولی ایک کو لگی تھی، لیکن دوسرا خود پر ہونے والے فائر سے بہت پہلے اپنا ریوالور نکال کر ایباکا پر 2 فائر کر چکا تھا جو اس کے سینے میں لگے تھے۔ یکے بعد دیگر ہونے والے ان 3 فائرز نے اس سڑک پر چلتے راہگیر کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، اور انہی میں سے کسی نے پولیس کو بھی فون کیا تھا، لیکن پولیس کے آنے سے پہلے ہی وہ دونوں ایجنٹ شدید زخمی حالت میں تڑپتے ایباکا کو گاڑی میں ڈال کر فرار ہو گئے تھے۔ ایباکا کی وہ حالت اس CIA کے لیے دوسرا جھٹکا تھی۔ انہیں ایباکا صحیح سلامت کچھ گھنٹوں کے لیے چاہیے تھا تاکہ اس کے ذریعے ان تمام چیزوں کو بھی نابود کر سکتے جو ایباکا کی موت کی صورت میں کسی اور کے ہاتھ لگ جانے کی صورت میں ان کے لیے کوئی دوسرا پیٹرس ایباکا کھڑا کر دیتا۔ CIA کے لیے فی الحال سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ ایباکا کے دستخط کیسے حاصل کرتے جن کی انہیں فوری ضرورت تھی، تاکہ وہ اس کے وہ لاکرز کھلوا سکتے جہاں اس کی اصل دستاویز تھی۔ ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ ان اصلی دستاویز کو حاصل کرنے کے بعد ایباکا کو ختم کر دیتے، مگر سب کچھ اس کے الٹ ہوا تھا۔ پلان A اور پلان B ناکام ہو چکا تھا۔ اب CIA کو پلان C سے کام لینا تھا، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایباکا کے پاس ایک پلان D تھا جس کا انہیں کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ وہ کانگو میں اپنی ایک گرل فرینڈ کے پاس ایک وصیت چھوڑ کر آیا تھا۔ سالار جس رات واشنگٹن کے لیے روانہ ہوا تھا، اس کے اگلے دن امامہ کی گائنیکولوجسٹ نے اسے فون کیا تھا۔ امامہ کے معائنے کی تاریخ 3 دن بعد کی تھی۔ اس کے امریکن ڈاکٹر نے اسے اسی دن ایمرجنسی میں آنے کے لیے کہا، کیونکہ اسے کسی میڈیکل کیمپ میں شرکت کے لیے اگلے 1 ہفتے کے لیے گھانا میں رہنا تھا۔ اس کی سیکرٹری نے امامہ سے کہا تھا کہ وہ اپنی تمام اپائنٹمنٹ ری شیڈیول کر رہی ہے، اور اس نے امامہ کو آج کے دن کا کہا تھا۔ امامہ نے کسی غور و خوض کے بغیر جانے کی حامی بھر لی تھی۔ وہ اسے ایک معمول کی بات سمجھ رہی تھی، اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر سالار سکندر CIA کے ہاتھوں بے بس ہو رہا تھا تو امامہ تو کوئی شے ہی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح جبرائیل اور عنایہ کے ساتھ ہیڈی کو بھی اسپتال لے کر گئی تھی۔ وہ کنشاسا کے بہترین اسپتالوں میں سے ایک تھا، کیونکہ وہاں پر زیادہ تر غیر ملکی ملٹی نیشنل کمپنیز اور سفارت کاروں کا علاج ہوتا تھا۔ سالار اس وقت اپنی فلائٹ پر تھا، اور امامہ کا خیال تھا کہ وہ جب تک واشنگٹن پہنچتا وہ اس سے بہت پہلے واپس گھر آ جاتی، لیکن وہ واپس گھر نہیں آ سکی تھی۔ اس کی ڈاکٹر نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد کچھ تشویش کے عالم میں اس سے کہا تھا کہ اسے بچے کی حرکت اب نارمل محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ اسے کچھ اور ٹیسٹ کروانے ہوں گے، کچھ انجیکشن بھی لینے ہوں گے۔ ڈاکٹر نے اسے فوری طور پر ہاسپٹل میں کچھ گھنٹوں کے لیے یہ کہہ کر ایڈمٹ کر لیا تھا کہ انہیں اس کو زیر نگرانی رکھنا تھا۔ اسے ایک کمرے میں شفٹ کیا گیا تھا،
اور انجیکشن امامہ کو دیے گئے تھے وہ درد بڑھانے والے انجیکشن تھے۔ امامہ کو گھر سے غائب اور سالار اور اپنی کسی اور فیملی ممبر سے رابطہ منقطع رکھنے کے لیے CIA کے پاس اس سے بہترین حل نہیں تھا کہ اس کے بچے کی قبل از وقت پیدائش عمل میں لائی جائے۔ امامہ انجیکشن لگوانے سے پہلے ہاسپٹل کے کمرے میں ہیڈی، جبرائیل اور عنایہ کو لے آئی تھی۔ اس وقت بھی اس کا یہی خیال تھا کہ چند گھنٹوں میں وہ واپس گھر چلی جائے گی، لیکن اسے پہلی بار تشویش تب ہوئی تھی جب اسے درد سا ہونا شروع ہو گیا تھا، اور ڈاکٹر نے اس کی تصدیق بھی کر دی تھی کہ انجیکشن کے ری ایکشن میں شاید انہیں بچے کی زندگی بچانے کے لیے فوری طور پر دنیا میں لانا پڑے گا۔ وہ پہلا موقع تھا جب امامہ بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ وہاں کنشاسا میں گھر کے چند ملازموں کے علاوہ ان کا کوئی ایسا حلقہ احباب نہیں تھا جنہیں وہ ایسے کسی بحران میں مدد کے لیے پکارتے یا جن پر بھروسہ کرتے۔ ان کا جتنا میل ملاپ تھا وہ سرکاری اور غیر ملکی تھا۔ فوری طور پر امامہ کی سمجھ میں یہ بھی نہیں آیا تھا کہ وہ بچوں کو کہاں بھیجے۔ اس کی ڈاکٹر نے اسے مدد کی پیشکش کی تھی کہ وہ بچوں کو اپنے گھر رکھ سکتی ہے، لیکن امامہ کے لیے تو یہ ناممکن تھا۔ وہ اپنی اولاد کے بارے میں جنون کی حد تک محتاط تھی، اور خاص طور پر جبرائیل کے حوالے سے۔ یہ غیر فطری نہیں تھا۔ اس نے ایک بھرے پورے خاندان سے نکل کر 10 سال کی قید تنہائی کاٹی تھی، اور پھر امید اور نا امیدی کے درمیان لٹکتے ہوئے اس نے ان خونی رشتوں کو پایا تھا۔ وہ اس کی کل کائنات تھے، اور اسے اس وقت ملے تھے جب وسیم کی موت کے بعد وہ مایوسی کے سب سے بدترین دور سے گزر رہی تھی۔ جبرائیل اس کی زندگی میں اس وقت بہار کی طرح آیا تھا، اس کے وجود کے اندر پلتے ہوئے کسی مسیحے کی طرح سنبھالا تھا۔ جبرائیل عام بچوں جیسی عادات نہیں رکھتا تھا۔ ذہانت اسے باپ سے ورثے میں ملی تھی، لیکن برداشت اس نے کہاں سے لی تھی یہ امامہ نہیں جان پائی تھی۔ اس کے دونوں بچے ہی ضدی اور شرارتی نہیں تھے، لیکن جبرائیل میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور سمجھداری تھی جو اس کے معصوم چہرے پر بلا کی سجتی تھی۔ اسپتال میں امامہ اور ڈاکٹر کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو بھی اس کے سامنے ہی ہوتی رہی تھی، اور وہ چپ چاپ بیٹھا سن اور دیکھ رہا تھا۔ امامہ نے ہیڈی کو اپنے بچوں کی ذمہ داری سونپنے سے پہلے جبرائیل کو عنایہ کی ذمہ داری سونپی تھی۔ اسے بہن کا خیال رکھنے کا کہا تھا، اور کبھی بھی اسے اکیلا نہ چھوڑنے کا کہا تھا۔ جبرائیل نے ہمیشہ کی طرح سر ہلایا تھا، فرما برداری سے۔ یہ ذمہ داری اسے پہلی بار نہیں سونپی گئی تھی، ہمیشہ سونپی جاتی تھی۔ لان میں اکیلے کھیلتے ہوئے، کسی شاپنگ مال میں شاپنگ کے دوران، پروم میں بیٹھے، گاڑی میں اکیلے بیٹھے جب سالار کبھی کسی سروس اسٹیشن یا کسی اور جگہ اکیلا انہیں چھوڑ کر چلا جاتا اور کچھ منٹوں کے لیے اتر کر کچھ لینے جاتا، جبرائیل خود بخود کمانڈ سنبھالنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، اور عنایہ بھائی کی فرما برداری کرتی رہتی تھی۔ ایک بار پھر جبرائیل کو ایک ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ ایک بار پھر اس نے ہمیشہ کی طرح ماں کو تسلی دی تھی، آپ نیا بیبی لے آئیں، میں اس بیبی کا خیال رکھوں گا۔ 4 سالہ جبرائیل نے انگلش میں ماں کو تسلی دی تھی، اور اس کی تسلی امامہ کے ہونٹوں پر اس تکلیف میں بھی مسکراہٹ لے آئی تھی۔ آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے اس نے ان دونوں کو گلے لگا کر چوما تھا، اور پھر ہیڈی کو ان کا خیال رکھنے کا کہہ کر اور سالار کو اطلاع دینے کا کہتے ہوئے اپنا فون اور بیگ تھما گئی تھی۔ اور جب وہ ہوش میں آئی تھی تو اس کمرے میں وہ اکیلی تھی۔ وہاں نہ ہیڈی تھی، نہ جبرائیل، نہ عنایہ، اور نہ ہی حمین۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔